والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله. جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ جب مدینہ منورہ کی زندگی کا آغاز ہوا تو وہاں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا. انہوں نے براہ راست شان رسالت میں گستاخی کا راستہ اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، عظمت پر، آپ کے کمالات پہ حملے کرنے کی کوشش کی. کبھی آپ کے علم کا انکار کیا اور کہا کہ ان کو کیا پتا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، یہ غیب کی باتیں کیا جانے. اس طرح کی باتیں ہوئی. کبھی کہا کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے کیوں واسطہ رکھیں اور کیوں تعلق رکھیں، ہم براہ راست اللہ سے کیوں تعلق نہ رکھیں. اور کبھی وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر زبانوں کو کھینچ کے ٹیڑھا کر کے ٹویسٹ کر کے لفظ بگاڑتے تھے اور آپ کے لیے غلط معنی کی نیت کرتے تھے. رائنا کو کھینچ کر رائنا بنا دیتے تھے اور اس سے مراد چرواہ لیتے تھے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اس طریقے سے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف بدگوئی کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دیکھا اور اس کے بعد پھر قرآن اس قسم کی صورتحال اور سچویشن سے نمٹنے کے لیے مخصوص مضامین کا سلسلہ اللہ نے نازل کرنا شروع کر دیا. مکے کی سچویشن جو تھی وہ میں نے بار بار عرض کی کہ وہاں پر توحید کو راسخ کرنے کی ضرورت تھی، لہذا اللہ نے شان الوہیت کی آیتوں پہ زور دیا. اور یہاں اس سچویشن میں جب منافق پیدا ہو گئے تو ضرورت پیش آئی کہ شان رسالت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. تو اس سلسلے میں چند آیتیں پہلے بھی میں نے بیان کی. یہ سورہ توبہ ابھی چلی ہے، آج مکمل ہوئی ہے. تو اس کے اگلے حصے میں بھی دیکھیے آپ، جو آج پڑھا گیا ہے اس میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں مزید آئی ہے. اور آخری آیت میں ضرور آپ کے سامنے اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جہاں بات ختم کی ہے وہاں رسول کی کیسی کیسی شانیں بیان کی ہیں. اس آیت کی تفسیر جب ایک مومن پڑھتا ہے، کوئی محبت والا اس آیت کے معنی پہ غور کرتا ہے، جھوم جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے آج 11واں پارہ شروع ہوا ہے تو سورہ توبہ میں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بدو تھے دیہاتی لوگ ان کی تقسیم بیان فرمائی تھی. یہ کچھ تو وہ لوگ تھے ان میں جو اسلامی تعلیمات سے دور پڑے ہوئے تھے اور یہ وہاں اپنے کفر میں اور نفاق میں جو ہے بہت سخت تھے. بظاہر انہوں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا تھا مگر وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت تھے. تو اس قسم کے بدوؤں کا نفاق بیان کیا، لیکن سب لوگ برابر نہیں تھے. انہی بدوؤں میں وہ لوگ بھی تھے جن کا ایمان سچا تھا اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور جو پورا ایمان لے کر آئے تھے. ان کا ذکر خاص طور پہ کیا. فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور بدوؤں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو خرچ کرتے ہیں نا پیسہ، اپنا مال، تو اس کو وہ قربت کا ذریعہ بناتے ہیں
اللہ کے یہاں، یعنی اس کے ذریعے سے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور دوسری چیز جو حاصل ہو وہ کیا ہے؟ وہ صلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں ہیں، حضور کی توجہ انہیں مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور التفات انہیں حاصل ہو، یہ بھی ان کی نیتوں میں شامل ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو بے شک اللہ کے قرب کی نیت کرے گا، عبادت اللہ ہی کی ہوگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور عنایت حاصل کرنے کے لیے بھی اگر نیت کر لے تو اس کا دین مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہیں وہ اعراب جن کی تعریف کی گئی۔ یہ اس پس منظر میں بات کی جا رہی ہے جہاں منافقوں نے یہ شور مچا رکھا تھا کہ ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی بات کیوں کرے۔ میں نے کل ایک آیت پڑھی تھی کہ اے رسول وہ ہماری طرف آنے کے لیے تو بےتاب ہیں مگر آپ سے گریزاں ہوتے ہیں، یصدون عنک صدودا، تو اللہ نے فرما دیا تھا ان کی میں مغفرت نہیں کروں گا، تو وہ آپ سے بے اتنائی کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا دیکھو ایمان والے تو یہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت حاصل کرتے ہیں، حضور کی شفاعت حاصل کرتے ہیں، حضور کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آج تک تاریخ اسلام میں کوئی بھی ایسا شخص ولی نہیں بن سکا، ولایت، غوثیت، قطبیت کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب تک مخمور و فنا نہ ہو گیا، جب تک حضور کی اطاعت میں، محبت میں، غلامی میں جب تک پوری طرح منہمک نہیں ہو گیا، اس وقت تک اسے ولایت کا مرتبہ نہیں ملا۔ جتنے اولیاء کرام ہیں ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب کیا ہے۔ اسی لیے کسی عاشق رسول نے کہا تھا ادب گاہیست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید جا۔ یہ جو بارگاہ رسول ہے یہ ادب کا وہ مقام ہے کہ عرش الہی سے بھی زیادہ نازک تر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنید و بایزید جیسی ہستیاں بھی اپنا سانس روک کر آتی ہیں، جن کے اتنے بڑے بڑے اولیاء جو ہیں ان کے بھی سانس یہاں رک جاتے ہیں اور ادب سے سانس لیتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ہے اس بارگاہ کا مقام، اور اس طرح لوگوں نے اللہ کا قرب پایا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ولایت میں بڑا اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں جب پیدا ہوئے تو روزے سے تھے، اور جب انہوں نے وصال فرمایا تو بھی روزے سے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ پیدا ہوئے تو روزے سے تھے، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ پیدا ہوتے وقت روزے سے کیسے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور وہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے تھے اور غروب آفتاب تک اپنی ماں سے دودھ نہیں پیتے تھے، فیڈ نہیں لیتے تھے، غروب آفتاب تک پورے مہینے یہ ان کا معمول تھا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس دوران فیڈ نہیں لیتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ پیدا ہوتے ہی روزے دار تھے۔ ایسے ایسے لوگ گزر گئے۔ اب میں نے ان کی ایک شان بیان کی نا، مگر اس پائے کے بزرگ کا عقیدہ دیکھیے اب آپ، وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے یہ مقام جو پائے ہیں کیسے پائے؟ کہتے ہیں کہ من لم یجد نفسہ فی ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یذق حلاوت ایمان ہی۔ یہ ان کا فرمان ہے کہ کوئی جب تک اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں نہیں سمجھے گا، جب تک اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں نہیں سمجھے گا کہ میں حضور کا مملوک ہوں، حضور میرے مالک ہیں، میں حضور کا مملوک ہوں، جیسے کوئی شے ہوتی ہے نا آپ کی ملک میں، آپ اس کے مالک ہوتے ہیں، تو میں حضور کا مملوک، حضور میرے مالک، جب تک کوئی یہ نہ سمجھے اپنے ایمان کی حلاوت پائے گا ہی نہیں، ایمان کی حلاوت ملے گی نہیں اسے۔
تو یہ مقام ہے اور یہ اشارہ اس آیت کی طرف، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا مومنو نبی کا حق تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتنا بڑا ہے کہ امت کی جس بات میں جس چیز میں چاہیں آپ امت کے معاملے میں تصرف فرمائیں، اپنے اختیار کو استعمال فرمائیں، امت میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نہ کرے، چاہے وہ آپ کا پرسنل اور ذاتی معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صاحب تھے، شکل صورت کے اتنے اچھے نہیں تھے، رنگ کالا تھا اور حسب نسب بھی کوئی مشہور معروف نہیں تھا، عرب خاندان سے نہیں تھے، غلامی کی زندگی گزارتے آئے تھے، کئی ہاتھوں میں بکتے بکاتے۔ زید بن حارثہ ان کا نام تھا۔ حضور نے ان کا نکاح قریش کی ایک بڑی نامور خاتون کے ساتھ کر دیا، زینب بنت جہش کے ساتھ، حضور نے اپنی طرف سے۔ اب یہ آدمی کا پرسنل معاملہ ہے نا، نکاح کہاں کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، کس کو کرنا، یہ تو ذاتی معاملات ہیں نا آپ کے ہمارے سب۔ ایک دفعہ حضور نے ان کے لیے فرمایا جاؤ، جب وہ گئے نا رشتہ لے کر، تو حضرت زینب اور ان کے بھائی کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ کہاں ہمارا خاندان، کہاں یہ زید، اور بھائی نے سوچا کہاں میری بہن یہ حسین و جمیل عورت، اور کہاں یہ بدصورت شخص وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز میچ نہیں کرتی تھی۔ جی صاحب انہوں نے یہ بات سوچی، ابھی ان کو احکام کا پتہ نہیں تھا نا، یہ ابتدائی زمانے کی باتیں ہیں، کچھ اس طرح تردد کبھی کبھی ہو جاتا تھا، تو یہ تردد ہوا اور کچھ انہوں نے زیر لب کچھ بات کی، اللہ کا کلام نازل ہو گیا، اللہ اکبر۔ اتنا بھی کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ ہے ہم جانیں، آپ دین و شریعت کی بات بتانے آئے ہیں، آپ وہ بتائیں ہمیں۔ نہیں، یہ آیت کی تشریح کر رہا ہوں میں، اس آیت کی تشریح اس آیت سے ہو رہی ہے۔ اب اللہ نے کلام نازل کیا ان بھائی بہنوں کے لیے، فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، اللہ اور رسول، حالانکہ فیصلہ رسول اللہ نے کیا تھا، اللہ نے پھر اپنا ذکر کیا، کیونکہ جہاں رسول اللہ ہے وہیں اللہ ہے، وہیں وہ یہی بتانا چاہتا ہے، مجھے میرے رسول سے جدا نہ سمجھنا، رسول کو خدا نہ سمجھنا اور مجھے جدا نہ سمجھنا۔ تو وہ فرماتا اللہ اس کا رسول فیصلہ کرتے ہیں کسی معاملے میں، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے کام لے، ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم۔ دونوں بھائی بہن ایسے ڈرے پھر وہ خوف خدا سے کپ کپاتے معافی مانگتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سر رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ ہے وہی منظور ہے۔ وہ نکاح ہوا، پھر کرنا پڑا وہ نکاح۔ تو جہاں وہ اپنی اس اتھارٹی کے ساتھ کوئی حکم فرمائیں اور کوئی تصرف فرمائیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے یہ میں ہوں جناب، یہ میری چیز ہے، ختم، آپ کا حق ختم، آپ کی ملکیت ختم، آپ کا تصرف ختم، آپ کا تعلق ختم، پھر وہ ہوگا جو رسول اللہ چاہیں گے۔ یہ مطلب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں قرآن، کن کن باتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، مکے کی دور کی آیتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کافروں سے کہی گئی، جہاں الوہیت بتائی گئی ہے، اللہ کی شان بتائی گئی، وہاں سے رسول اللہ کی شان کی نفی نکالتے ہیں، اور پھر ایسی باتیں کہ انہیں تو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ تو کوئی مالک نہیں تھے، وہ تو کچھ اختیار نہیں رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا ہے، ذاتی طور پہ تو کسی کے پاس کچھ نہیں، مگر اللہ جسے عطا کرے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان اعراب کو، بدو ہیں، دیہاتی ہیں، ان پڑھ ہیں، تم شہریوں سے بہتر ہیں جو مدینے میں رہ کر منافقت کر رہے ہیں اور رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے، گستاخیاں کر رہے ہیں، تم سے اچھے ہیں وہ دیہاتی کہ جو میرے رسول کا قرب چاہتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو رسول کی دعائیں لیتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ تم سے اچھے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتائی۔